کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا۔ کہاں ہم، کہاں وہ، کہاں ہماری حیثیت، کہاں اس کی شان۔ ان علاقوں میں رہنے والا اچھی سوسائٹی کی سوچ، اچھے علاقے کی، کنجسٹڈ ماحول میں رہنے والا بندہ کہتا ہے کہ کھلی فضا میں جا کے گھر بنائیں، اور جب کوئی گھر بناتا ہے تو چند چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ وہاں ہسپتال قریب ہو، مین روڈ قریب ہو، تفریح پارک قریب ہو، بازار قریب ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول قریب ہو۔ یہ 4-5 سہولتیں جہاں ملے تو پہاڑوں پر بھی گھر بن جاتا ہے، زمین پر بھی گھر بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ سہولتیں انسان کو میسر نہیں آتی تو پھر سوچ کے اندر پڑتا ہے یار کوئی جگہ بتاؤ، کوئی پلاٹ بتاؤ، کوئی مکان بک رہا ہو تو اس کے بارے میں بتلاؤ جہاں یہ چیزیں ہوں۔ وہ کہتا ہے گلی تنگ ہے، گاڑی نہیں آتی، کہتا پھر کیا فائدہ۔ وہ کہتا ہے ہسپتال ہاں دور ہے، روڈ دور ہے، وہ کہتے ہیں پھر کیا فائدہ، پھر تو یہیں رہتا ہوں۔ پرسوں رات جب میں مانسیرے سے مفتی محمد امجد صاحب سے ملاقات کر کے پروگرام کر کے چلا تو پھر مجھے رستے میں بارش نے آن لیا، بہت شدید بارش، گاڑی چلے نا۔ پھر ہم تھو بہادر اتر گئے ٹیکسلا کے پاس، خان کا پیر احسان الحق صاحب کے پاس۔ وہ مجھے کل لے گئے دریا پور کے پاس اور کہنے لگے مولانا آپ انگلی کرو، اشارہ کرو، کہاں آپ کو پلاٹ چاہیے۔ میں نے کہا میں ضرورت ہی کوئی نہیں، 5 مرلے کا 10 مرلے کا۔ مولانا آپ، میں نے کہا حضرت ضرورت ہی کوئی نہیں، میں کون سا آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، اگر دینے تو تھوڑے تھوڑے، جب دل چاہے دے دینا۔ میں کہا ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لبے دریا تھا، موٹر وے کے قریب تھا، کامرا انٹرچینج اور اسلام آباد انٹرچینج کے درمیان کے اندر۔ وہ کہ انہوں نے مجھے دیا نہیں دیا وہ علیحدہ بات ہے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں یہاں کب آبادی ہوگی، کب لوگ آئیں گے، کب آ کے بسیں گے۔ تو اس کھلی فضا سے میں نے تنگ فضا کو ترجیح دی۔ میں نے کہا وہی مکان میرے لیے اچھا ہے۔ جس طرح آج بتلایا جاتا ہے کہ جنت ہے، بہاریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہے، شہد ہے، نہریں، ہو کہتا نہیں یار یہی اچھا۔ لوڈ شیڈنگ ہے، سیوریج کا انتظام اچھا کوئی نہیں، گٹر ابھر رہے ہیں، پانی کا انتظام اچھا کوئی نہیں، خراب ہوگا یار جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، داد کے پرداد کے یہاں زندگی گزار کے چلے گئے، مٹھاس یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو جس طرح انسان میرے چاند میرے پیارو اللہ والو، جس طرح انسان چاہتا ہے نا کہ مجھے اچھے سے اچھا ماحول ملے، تو ایک بندے ہو کر اس کی یہ سوچ ہے تو میرے رب کی چاہت کیا ہوگی۔ یہ تو اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس بستی میں اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ گھر آج نہیں بنا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا بیت اللہ شریف، تو 4 پہاڑوں سے مخصوص پتھر لا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گھر کی تعمیر کیجئے۔ جب گھر مکمل ہوا، باؤنڈری 4 دیواری چھت مکمل ہوئی، دہلیز دروازہ مکمل، ایک پتھر بچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اب لگاتے کیوں نہیں، کہ جگہ ہی کوئی نہیں۔ انتخاب بھی جبرائیل علیہ السلام کر کے لا رہے، حکم اللہ کا، پر جبرائیل علیہ السلام نے ہمارا نشاندہی کی یہاں اللہ کا گھر بنائیے۔ جب وہ پتھر باقی رہ گیا تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر اس پتھر کو رگڑ دیا، وہ مٹی سرما سا بن گیا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آپ کا رب کہہ رہے اس کو پھونک مار کے فضا میں ہوا میں اڑا دیجئے۔ جب آپ نے پھونک ماری ہوا میں وہ سارے ذرے ذرے اڑ گئے، تو کہا یہ پتھر کہاں چلے گئے؟ کہا قیامت کی صبح تک جہاں اللہ کا گھر بنتا رہے گا آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے بنیاد کو آج ہی رکھوا دیا ہے۔ تو یہ مٹی کا ذرہ یہاں آ کر گر گیا 4000 سال پہلے۔ کس کو خبر تھی کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا؟ اور بھائی محمد توفیق صاحب، برادران، بھائی شفیق صاحب، اللہ ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، ان کی پھپھی صاحبوں کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ایک مجمع میں خاتون، وہ بھی دعا کے لیے کہنی اللہ پاک ان کی جملہ تمام ضروریات کو پورا فرمائے، اور آپ حضرات اور مجھے بھی اللہ محروم نہ فرمائے۔
اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کی ابتدا 1-2 روزوں سے کر لو۔ اس مہینے کی بنیاد مضبوط ہونا، عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ تہجد کی پابندی کر لیں، نمازوں میں کوتاہی لیکن پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رمضان میں ہدیہ کریں، وہاں سے سلام کے مستحق ہوں۔ بنیاد مضبوط ہوئی، عمارت مضبوط ہوگی، اوپر والی چھت پر بھی چھت ڈال سکتے ہیں۔ جب بنیاد ہی کھوکھلی ہوئی تو عمارت کا کوئی معیار نہیں۔ مسلمانوں کے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینے، یہ مہینہ حرمت والا اس لیے نہیں بنا کہ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی کہ اس دن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ فرعون کے لشکر سے نجات دی، فرمایا موسیٰ تمہارے زیادہ یا ہمارے زیادہ؟ تم 1 روزہ رکھو گے اس کے بدلے میں 2 روزے رکھیں گے، 9-10 کا رکھ لیں، 1 بھی رکھیں 1 بھی نہ رکھیں، انسان کے اندر یہ طاقت ہے، فرضیت نہیں ہے۔ 9-10 کوئی کھانا بنے گا، آگے پیچھے کھانا نہیں بنے گا، 9-10 کوئی حلیم ہوگا اس سے پیچھے نہیں۔ آپ یقین کریں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس تقریباً 2 دن رہا، میں یہ دسمبر کے مہینے میں، اور 2 دن صبح و شام میں آتا جاتا رہا، رات 12 بجے تک بھی میں گیا، میں نے کوئی وہاں 1-2 باتوں کے علاوہ کوئی میں نے خلاف شرع بات نہیں دیکھی، میں نے کالے جھنڈے کا وجود نہیں دیکھا وہاں۔ 24 گھنٹے ساؤنڈ پہ اسپیکر پہ قرآن کی تلاوت کی بات، 24 گھنٹے، اور حتیٰ کہ یہ ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ قبر، یہ ساتھ ہے، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ یہ بھی ساتھ ہے۔ تو مغرب کی اذان ہو گئی، ہم نے اپنا ٹائم دیکھا کیونکہ وہاں ذرا اہل تشیع کی حکومت ہے، تو وہاں پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور ہونے لگے، حنان ٹائم ہو گیا، میں کہا نماز پڑھ لیں۔ کیسے پڑھے؟ 16 احباب تھے، وہ حضرات اکابرین میں سے تھے، چلے کہ نماز پڑھا لیں، ہم نے کہا پڑھا لیں۔ یقین کریں ہماری مسجد ہوتی، ہم کہتے ہیں پڑھا ہو کے پڑھتے نہیں پتہ نماز کوئی نہیں ہوئی، پچھڑ جا۔ اہل حدیث حضرات کی ہوتی، بریلی حضرات کی ہوتی، دیوبندی، اگر یار تیرے نہیں پتا مسجد نماز ہو گئی ہے، سارے فتویٰ دینے کے لیے کھڑے ہوتے۔ اتفاق سے اب نماز بھی ہم نے جماعت وہاں کرائی جو ان کا اپنا مصلی تھا، ہم نے نماز پڑھی، نفل پڑھے، اوابین پڑھی، اذکار کیے، مراقبہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا یار لوگ چاروں طرف ہمارے اکٹھے ہو گئے، مارے موریں گے تو نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے 1-2 سیکیورٹی گارڈ آئے، انہیں پیر صاحب سے کہا عربی کے اندر آپ کی نماز مکمل ہو گئی، نفل وغیرہ کوئی باقی تو نہیں، آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جائیں، یہ ہماری مصلی گاہ ہے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی اتنی بھی جرت نہیں پڑی کہ ہمیں حکمن کہہ سکے کیا کر رہے ہو یار، ہمارے طریقے مطابق پڑھنی پڑھو، اور ہم سننے میں جگہ دی، ہم ساتھ بیٹھے رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسجد کے اندر بیٹھ رہے، حضرت علی کے مکان، وہاں تعصب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، اور یہاں ہر گلی کے اندر دیکھ لو، ابھی 10 دن اللہ کی قسم صحابہ کی عزت کو بچانا، اہل بیت کی عزت کو بچانا، ازواج مطہرات کی عزت کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مسجدوں کے اندر دعا کرو جی محرم امن امان سے گزر جائے، افسوس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کوئی ایسی ہمیں حکومت عطا فرما دے، ایسا قانون اللہ نصیب فرما دے جہاں صحابہ کی عزت محفوظ ہو، اہل بیت کی عزت محفوظ ہو، ختم نبوت کی چوکیداری محفوظ ہو۔ 3-4 ملکوں میں جانا، وہ یقین جانے وہاں تو لوگ اس لباس کے اوپر مرتے، اس لباس کے اوپر ہماری چال ڈھال وسیع سنت لباس ہے، اس کو دیکھے وہ کہہ رہے تھے یار تم فرشتے ہو، پھر وہ خود ہنس کے کہ نہیں فرشتے نہیں ہو سکتے، ملائکہ کی تو اور بات، تم لگتا ہے بلال کی اولاد ہو، بلال کی اولاد، کیوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے سر کا تاج ملک شام کے اندر۔ اللہ کی قسم یہاں تو لوگوں کی زبانوں کے اندر جو آتا ہے نا بول پڑتے ہیں، ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جانے کے لیے وہ پاپڑ بیلنے پڑے نا، اللہ اکبر، انہیں میں جانے نہیں دیا، ہم نے کہا ہم نے تو جانا بابو، ہر حال کے اندر ہم نے جانا، ہم اپنے بڑوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ورثہ ہے، ہمارے اکابرین ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں۔ نیٹو کی فوج کی گاڑی ہمارے ساتھ، عراق کی فوج کی گاڑی ہمارے ساتھ،
ترکی کی فوج کی گاڑی ہمارے ساتھ، امریکی فوج کی گاڑی ہمارے ساتھ، 4 گاڑیوں بختر بند گاڑیوں کے اندر ہمیں لے کے گئے. لیکن الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لیکن ظلم و ستم بڑا تھا، اتنا پتھراؤ تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر. قبر بھی توڑ رکھی تھی، چاروں طرف سے زنجیریں تالے تلے لگے ہوئے تھے، انتہا درجے کا معاملہ تھا. لیکن آپ یقین کریں ناروال کے غیور مسلمانوں، کیونکہ میں ہر جگہ پھرتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، میں نے وہاں جا کے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا معاویہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم تیری قبر کی حفاظت نہ کر سکے. 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے دربار میں تو شرمندہ نہ کرانا. اتفاق سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کا یوم ولادت آ گیا، اور وہاں کے جو بڑے حضرات تھے وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بی بی کا یوم ولادت ہے، آپ اس کی قبر پہ بیٹھ کر تو رو رہے تھے، آؤ. اب ایک دوسرے کی طرف منہ دیکھیں، وہ کیا کرنا، جا کے جائیں نہیں جائیں، یہ تو شیعہ ہیں فلانا شیعہ ہیں. کوئی کہے مجھے بیماری ہے، کوئی کہے میں تھکا ہوا ہوں، کوئی کہے کچھ کر لو. میں نے کہا فقیر تو جائے گا بابو، اپنوں میں بیٹھ کر حق بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. جو حق کو مانتے نہیں وہاں جا کے حق بیان کرنا چاہیے. میں چلا گیا، عورتیں ایرانی عورتیں مرد سارے تھے، اور میرا بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، حیدر حیدر، میں بھی کرتا رہا حیدر حیدر، میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی. اس کے بعد چاکلیٹیں جو انہوں نے ولادت پر کیک کاٹے فلانا. اس کے بعد مجھے کہنے لگے مولانا آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. میں نے کہا مجھے شامی عربی تو نہیں آتی، لیکن عربی مجھے تھوڑی تھوڑی عربی اتنی نکڑی سی آتی ہے، جوڑ توڑ، جیسے پنجابی اردو بول لیتا ہے، اردو والا پنجابی بول لیتا ہے نا. میں نے کہا ایسی آتی. دو میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ایک عراقی عربی کے اندر، ایک شامی عربی کے اندر جو ہے وہ آپ کا ترجمان ہوگا. میں نے 45 منٹ اللہ کی قسم اہل بیت اطہار کا شان بیان کیا، بی بی زینب کا، اور کربلا کے 5 مقصد تھے حسین کے آنے کے بیان کیے. اہل تشیع مجھے یہاں سے چومے، یہاں سے چومے، یہاں سے چومے. ان کا جو ہم سن رہے تو کچھ حقیقت ہی نہیں، آپ کیا سنا کے جا رہے ہو. اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ان کو مانتے ہو. میں نے کہا پھر یہاں پہ آتے کیوں نہیں، ان کو مانتے ہو یہاں آتے کیوں نہیں. میں نے کہا ہم نے 2-4 مرتبہ آنا شروع کیا، پھر ہم بھی تمہارے جیسے بن جائیں گے. لوگ کہیں گے وہی نہیں وہی. اس ڈر کی وجہ سے، باقی کچھ نہیں. لوگ اللہ کی قسم پیاسے ہیں، ترس رہے ہیں. ہمارے پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کو، مجھے حضرت خاکوانی صاحب سے بھی الحمدللہ وہ فیض ہے، اکابرین سے فیض. پیر محمد صاحب نے بہت شفقت فرمائی. ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بیٹھے. 26 سال کے بعد پیر محمد شاہ مسکین پوری، بہت اللہ نقشبند کی بڑی گدی ہے، 26 سال کے بعد فرمانے لگے مجھے کشف ہوا بلال کی قبر. 26 سال کے بعد. پہلے مجھے اپنی ماں کی قبر سے ہوا تھا، میں نے بلال سے قبر میں بات کی مراقبے میں. اور میں تو پیر صاحب سے اجازت لی. میں نے کہا پیر جی آپ مجھے اجازت دو، میں تو بلال کی قبر کو سینے سے لگاؤں. اعزاز تھا علماء کرام کا. ایک تو اوپر چوٹکا ہوتا ہے، جو چوکٹا سا بنا ہوتا ہے، جیسے یہاں اللہ والوں کے مزارات پہ قبر کا پتہ کوئی. ہمیں اندر اتارا، ایسی خندق سی تھی، میں 2-3 مرتبہ گرتے گرتے خطرناک سیڑھیوں سے میں نیچے اترا. حضرت بلال کی اصلی قبر نظر آئی، میں تو گلے لگا کے بیٹھ گیا. 15-20 منٹ سینے سے لگا کے بیٹھ گیا. شاہ صاحب نے زور سے اللہ اللہ اللہ، رنگ ان کا پسینے میں کپڑے تر. کہ یہ بلال ہے، یہ کہہ رہا ہے. میں نے بلال سے کہا بلال کہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ہم نے تجھے اذان بھی سنائی، اپنا کلمہ سنایا، ہمارے ایمان کا گواہ رہنا. اور پیر صاحب فرمانے لگے بلال نے مجھے کہا کہ بے فکر ہو، قیامت کے دن میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ. میں نے کہا جب غلام کا ذوق اتنا اعلیٰ ہے تو پھر میرے آقا کا ذوق کتنا اعلیٰ ہوگا. اللہ. پڑھ لو پھر درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وعلی. آپ نے درود شریف پڑھا، خدا کی قسم حضور کے روضہ انور میں پہنچ گیا. پہنچ گئے فرشتے. ہمارے سے زیادہ فرشتے آئے تھے، وہ درود شریف لے کے چلے گئے. ابھی ہمارے ہونٹ دوبارہ جڑے نہیں، حضور کے روضہ انور سے اس درود کا جواب سلام کی صورت میں آ گیا ہے. میرا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی یہاں درود شریف پڑھے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پڑھے اللہ کا نبی خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں، اور پھر آپ جواب بھی عطا فرماتے ہیں. ہمارے اکابرین کو جواب بھی ملے، ہمارے اکابرین کو شہد بھی چٹائے گئے، ہمارے اکابرین سے گفتگو بھی فرمائی. اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائی. تو عرض کرنے کا میرے چاند میرے پیارو مقصد یہ تھا کہ اللہ نے آپ کے پڑوس میں اپنا گھر بنایا.
قربانی کے موقع پر جب قربانی آتی ہے تو کیا سارا گوشت آپ گھر میں رکھتے ہو؟ سب میں دیتے ہو؟ کوئی نیا گھر تعمیر کرتا ہے، وہ 2-4 دے کے جس کی حیثیت اس سے بناتا ہے، پھر وہ چاول تھوڑے مٹھائی ہر گھر میں تقسیم کرتا ہے. پھر ہم پوچھتے کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں بھی آپ کے پڑوس میں ہم نے نیا مکان لیا ہے یہاں سے. پھر عورتیں کہتی آیا جایا کرو جی، تعلق بدے نے. بندے کہتے ہیں جی ملا کرو جی، تعلق بڑھتے ہیں. تو کیا خیال ہے، جب بندہ گھر بنائے بندوں سے تعلق بناتا ہے، اللہ گھر بنائے اپنے بندوں سے تعلق نہیں بنائے گا؟ اذان کی صورت میں 5 مرتبہ وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، اس کے علاوہ یار چھٹ وہ کر دے کی کرنا ہے، وہ سانو چلنے کا اسلام نہیں کرتا. یار اس کے گھر جا کے کیا کرنا ہے، وہ تو دروازہ دیکھ کے اندر چلا جاتا ہے. جب اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو تم بھی اللہ کی محبت میں اپنے دل اور گھر کے دروازے کیوں نہیں کھولتے؟ گھر میں نے تمہارے سے گھر میں نے اپنا بنا دیا، آباد اب تم نے کرنا ہے، اجاڑنا مت. مسجد نبوی شریف بنی، صحابہ اکرام نے چندے کیے، رحمت عالم نے مزدوری کی. جب گھر خدا کا بن گیا، کوئی چراغ نہیں، کوئی روشنی نہیں، صحابہ کے پاس کوئی پیسہ نہیں، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حجرے کا پردہ ہٹا تو 2-4 قندیلیں، ایک لائٹن ہوتی ہے، قندیل ہوتی ہے جو لٹکا دی جاتی ہے، اس میں چراغ رکھ دیا جاتا ہے. تو 2-4 قندیلیں مسجد نبوی میں لٹکی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے. آپ نے وہیں حجرے کے پاس کھڑے ہو کر کس نے اللہ کے گھر کو چراغ سے روشن کر دیا؟ اب جس نے کیا تھا اس کا نام و نشان بھی نہیں. انہیں نہیں کہا مولوی صاحب کولر تے میرا پانی میرا نام لکھ دیا جائے، پکھے کے پر میرا نام لکھ دینا. مسجد کے ممبر پر کرسی پر میرا ممبر میرے اصالِ ثواب حاجی فلاں حاجی صاحب. نبوت کا یہ ذوق نہیں ہے، صحابہ کا یہ ذوق نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ لکھنا کیسا ہے. لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر اس سے بچا جائے. کس نے بنایا اللہ کا گھر اور کس نے روشن کر دیا؟ چپ. ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ وہ جو کونے میں آدمیوں کے پیچھے چھپ رہا ہے نا، تمیم داری رضی اللہ عنہ، اس نے یہ مسجد کے اندر روشنی کی. اٹھ تمیم داری. اٹھ گئے. کہاں سے لایا چراغ؟ مدینے میں تو نہیں ہے. کہ جی ملک شام سے آیا ہوں اور وہاں یہ رواج ہے چراغ جلا کے گھروں کو روشن کرتے ہیں، مسجدوں کو، تو میں بھی لے کے آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا تو اپنے پیسے سے جل. حضور نے نبوت والا دامن اٹھا. تمیم داری خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ تیرے گناہ معاف کر. دعا دیتے دیتے حضور کے آنسو نکلے اور آپ کے دامن نبوت پہ گرے. فرمایا میں تمیم داری اس چراغ کی روشنی سے جو تو نے مسجد میں جلایا میں اتنا خوش ہوا، کاش میری کوئی بیٹی ہوتی میں اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. مسجد میں چراغ جلانے سے اللہ کا نبی اتنا راضی ہے، اور جب مسجد کو سجدوں سے آباد کرے گا اللہ اس کا رسول کتنا راضی ہوگا میرا. یعنی ایک چراغ لائے پیغمبر خوشی کے طور پر اکرامن اسے بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جو سجدوں سے آباد کرے گا کیا اللہ اس کی روزی کی تنگی دور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اسے اپنا قرب نہیں دے گا؟ اللہ اس کے نصیبے نہیں جگائے گا؟ جو مسجد میں آ کے فجر کی اذان دے گا اور تہجد کے سجدے کرے گا، نماز سے پہلے آ کر اللہ کے گھر کو. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں بھائی یہ میرے پر فتویٰ ہی نہ لگ جائے مولوی صاحب کون سی کتاب میں لکھا ہے، میں نے پڑھا نہیں. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اور اکابرین سے میں نے سنا، فرمایا بیٹیاں جوان ہو رشتے نہیں آتے، اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دے، اس کے برکت سے رشتے آئیں گے میرے. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں جو نظم کا برتنوں کا چولہا سر پہ اٹھائے گا اللہ اسے ملکوں کے سفر کی توفیق عطا فرمائے گا. اب آپ اس کی حدیث میں ثابت کریں. آل اللہ کے تجربات ہوا کرتے تھے. فرمایا جس کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، بیٹے جوان ہیں بیٹیاں، فرمایا خدا کے گھر کی صفائی کیا کرے. اللہ اکبر کبیر. اور کوشش کرنا میرے چاند میرے پیارو، جس طرح قرآن کے اوراق کو آپ حفاظت سے رکھتے ہو، مسجد کے تنکے مسجد کے کچرے کو بھی آپ نالی میں نہ ڈالنا، محفوظ کسی ایسی جگہ کہ جہاں اللہ کے گھر کی بید بھی نہ ہو. کیونکہ انہی ذرات پر، انہی کچروں پر، انہی تنکوں پر ہم نے سجدے بھی کیے، اعتکاف بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، ذکر اذکار کیا، نماز کے انتظار میں بیٹھے. اس کچرے میں اور گلی کے کچرے کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. گھر بنا دینا، گیلا پانی گیلا کر دو.
گلا گلا گھر بنا دینا اور گھر بنا کر آباد کر دینا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اللہ کے گھر کی آباد کاری کے بعد خدا کے گھر سے تعلق رکھنا. ایک تعلق ذات کا ہوتا ہے، ایک تعلق مال کا ہوتا ہے. مال کبھی کبھی خرچ ہوتا ہے اور ذات کا تعلق ہمیشہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ. 5 وقت کی نماز کا سجدہ کوشش کرنا. یہ بھی علماء کرام سے سنا، جو ہر نماز کے لیے وضو گھر سے کر کے آتا ہے، حالت وضو کے اندر جب آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے حالت احرام کے اندر جیسے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا. اور مسجدوں کے وضو خانے، مسجدوں کی استنجا خانے یہ تو مسافروں کے لیے ہیں، محلے داروں کے لیے نہیں. یہ تو گھر سے وضو کر کے آئیں. کوئی مسافر عبدالحنان یہاں آ گیا تو وہ لوگوں کے دروازے بجائے گا؟ یا تو نہانا بھی یہیں، یا تو وضو بھی یہیں، یا تو صابن کی چکیاں بھی رکھو جی. اے ہوڑا صابن کیوں لے کے آئے؟ تو لکس کوئی نہیں لے کے آئے جی. تولیے بھی ہوں گے، یہاں تو ہر چیز پھر ساری لگے گی نا. یا تو ہیٹر بھی ہونا چاہیے، یا تو پھر کولر بھی ہونا چاہیے. مسجدیں، ایک جماعت گئی اللہ کی رستے کی، اللہ جس طرح آتے ہیں جوتے اٹھا کے مسجد میں لاکھوں روپے کے کلین کے اوپر 200 روپے کا چپل رکھ کے کلین ضائع کر دیتے ہیں. اور مجھے بڑی گلٹی فیل ہوتی ہے آپ کے اس امر سے. میں بہت کہہ کے اب تھک گیا. اب میں مسجد میں داخل ہوا، سینکڑوں جوتے پڑے ہوئے ہیں. کوئی نیا پہن کے آیا، کوئی پالش کرا کے آیا، کوئی صاف ستھرا. اب میں ان چپلوں پہ پاؤں رکھ کے چپلوں کو مسل دوں گا. جب آپ صاف پاؤں لے کے جائیں گے، آپ چپلوں کی حالت دیکھیں گے، ایک چپل وہاں پڑا ہو ایک وہاں پڑا ہو، آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ چپلوں پہ پاؤں رکھنے والے کو دعائیں دیں گے. ہزاروں لاکھوں روپے جلسوں پہ کراتے ہیں، 2000 کی تھیلیاں نہیں لے سکتے. 2000 کی تھیلیاں لے، ایک طالب علم کو ادھر، ایک لڑکے کو ادھر کھڑا کر دیں. ہر مسجد میں جلسہ سننے والے سے یہ تھیلی لے جی. آپ کا جوتا پتہ نہیں کن کن ناپاک جگہوں سے ہو کے آیا ہے، آپ اپنے جوتے کو تھیلی میں رکھیں. آپ کا جوتا بھی محفوظ رہے، آپ کے جوتے سے اللہ کا گھر بھی ناپاکی سے محفوظ رہے. میرے جماعت گئی بیرون ملک مسجد کے اندر، اور انہوں نے اپنے جوتے سمیٹے بیگوں میں، تھیلوں میں. تو وہاں کے مقام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ مسجد تو سجدے کی جگہ ہے، جوتے رکھنے کی. انہوں نے کہا جی کیا کریں جی، جوتے نہیں ہوتے، اگر جوتے باہر رکھے چوری. انہوں نے کہا اچھا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگوں کو جوتے اٹھنے لگے. یہ کون سے ملک میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان میں. کہا پھر معذرت کے ساتھ بسترے اٹھاؤ، پاکستان میں جا کے تبلیغ کرو. یہاں ہمارا جوتا بھی محفوظ ہے، یہاں ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے. جس ملک کے اندر جن کا جوتا محفوظ نہ ہو، وہ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے ایمان کو کیا محفوظ کرائے گا؟ میرا حرم کے اندر اللہ کے گھر جاتے ہیں، اپنی جوتی اٹھائی جائے، کسی کی پہن کے آ جائے. اللہ نے کرو لبی جی، کوئی میری چوک کے لے آ گیا مجھے، تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے ایک جوتے کے اوپر پورے اپنے حج کا ثواب ہی دے دیا. ہمیں پتہ ہی نہ لگا، ہم نے ایک جوتے کے اوپر پورے طواف اور عمرے کا ثواب اس کو دے دیا. جو اٹھا کے لے کے گیا اسے وہیں معاف کر دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کے جوتے کے بدلے اس کا حج ضائع ہو جائے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس سے پہلے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اگر ہماری رحمت نہ ہوتی، یہ وہ احد والے لوگ جن کو درے سے نیچے اترنے کا نکاح تھا، 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں، کچھ سمجھے کہ جب تک کہنے کا حکم یہ ہے کہ جنگ حمایت میں نہ ہو جائے، جیت نہ جائیں. کچھ اتر گئے، کچھ رہ گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرا نبی مزاج کا سخت اور دل کا تجھے سخت، مزاج کا تیز، دل کا سخت تجھے بنا دیتے تو یہ جتنی جماعت ہے ان میں سے ایک بھی تیرے پاس آ کے نہ ٹھہرتا. آج جتنے زندہ باد کے مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، سارے بریانی کی پلیٹ کے ہیں، سارے 1000 روپے کے ہیں، یہ سارے ہزاروں روپے کے ہیں. آج تیرے پاس پیسہ ختم ہو جائے، تیرے تعلقات ختم ہو جائیں، آج آپ کا میرا عہدہ ختم ہو جائے، آپ کی میری حکومت ختم ہو جائے، خدا پاک کی قسم ہے جو آج لوگ ہماری زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، کل یہ لوگ ہمارے جوتے مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ان کا کیا معیار ہے؟
5 مہینے 6 مہینے کو آئے، ہمارا واسطہ حکومت سے کوئی نہیں، لیکن دیکھ لو اقتدار کی لڑائی کے اندر نہ کوئی کسی کی بہن چھوڑ رہا ہے، نہ کوئی کسی کی ماں چھوڑ رہا ہے، نہ کوئی کسی کی بیوی چھوڑ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو اپنی عزت بچانے کے لیے کروڑوں کا سودا کرے، وہ عوام الناس کی فلاح بہبود کے لیے کیسے کام کرے گا؟ ہم ووٹ اسے دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا، ہم ووٹ اسے دیں گے جو ہمارے سیوریج کا انتظام بہتر کرے گا، ہم ووٹ اسے دیں گے جو ہمارے علاقے میں گیس لے کے آئے گا۔ مسلمانوں، تمہارا میرا ایمان کا ووٹ کا معیار یہ ہے، پوچھ لو قاسمی صاحب بیٹھے ہیں، ووٹ عبادت ہے، ووٹ ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح نماز کا سجدہ ایمان عبادت کا حصہ ہے، اس طرح ووٹ بھی ہمارے ایمان عبادت کا حصہ ہے۔ بند کمرے کے اندر ایک آدمی یوں کر کے مٹھی بند کر کے کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کر، ایمان بیچ، ایمان دے رہا ہے۔ چلو یہ بھی چھوڑ دو۔ اسمبلی کے اندر اس وقت اقتدار میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، سوائے علماء کرام کے، یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، یا اللہ جس طرح کا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، یا اللہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، یا اللہ میری ساری اولاد ایسی ہو جائے، کوئی دعا کرے گا؟ سوائے علماء کرام کے، یہ تو معصوم ہیں، انہیں مسلح پر بٹھا دو تب بھی ایسے، انہیں کرسیوں پر بٹھا دو تب بھی ایسے۔ انہوں نے بیچارے تمہارے سے کیا لینا؟ آج آ کے تمہارے سے کہتے ہیں کتاب پر ٹھپا لگا دو، ہم نے کہا نہیں کتاب نہیں، ہم تو ریال پہ ٹھپا لگائے، ہم نے کتاب پہ کہاں لگا۔ اللہ والوں کو لے کے آؤ اسمبلیوں کے اندر، خدا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی یاد کو دوبارہ تازہ کر دے، زندہ کر دے، ایسے اللہ والوں کو اسمبلیوں کے اندر لے کے آؤ۔ بس کہاں سے کہاں بات چل پڑی۔ یہ تمہارے سر کا سہرا ہے بھائی، کیوں نہیں؟ اور امید ہے انشاءاللہ کہ عوام اب دھوکہ نہیں کھائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھو یار، جو خود 40-50 کروڑ میں بک رہے سودا کر رہے ہو، تم ان کے پیچھے اپنا ایمان۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اس الیکشن کے دن کی یادیں 10-10 سال تک تازہ رہتی ہیں۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہنوں سے رشتے ٹوٹ گئے، یاروں سے رشتے ٹوٹ گئے، مسجد کے امام سے بھی ناراض ہو گئے۔ والی صاحب میرے کہتے ووٹے تھے پڑھا ہے تھڑے مگر نماز کوئی نہیں پڑھی لے، کوئی ہے کا طریقہ کار یار؟ کبھی اللہ مجھے موقع عطا فرمائے، مجھے بتانا کہ ووٹ کیسے آدمی کو دینا چاہیے، اور ووٹ لینے والے کے اندر کون سا معیار ہونا چاہیے جو ہمارے ایمان کا تحفظ کر سکے۔ حکومت کون سی ہے جو ہمارے ایمان کا تحفظ کر سکے، ہمارے مال کا تحفظ کر سکے، مسلمانوں کا تحفظ کر سکے، املاک کا تحفظ کر سکے، ہمارے ملک کا تحفظ کر سکے، ہماری زندگیوں کا تحفظ کر سکے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آج گھر کے اندر عزت محفوظ کوئی نہیں، ملکوں کی عزت کی محفوظ کی کیا بات کریں گے؟ آج ہمارا پیسہ ہماری جیب میں محفوظ کوئی نہیں، آج ہماری عزت محفوظ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایمانداری سے بتاؤ، ووٹ لینے والے سے تو پوچھا جائے گا، لیکن ووٹ دینے والے سے اس سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ یکم محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، لوگوں نے اپنے ڈیک بند کر دیے، لوگوں نے اپنے موبائلوں کے اندر مرثیے لگا لیے، گانے بند کر دیے، لوگوں نے میرے عزیزوں مسجد کے اندر بھی، باہر کے اندر، گھروں کے اندر ایسا ماحول سوگ والا مقرر کر دیا۔ میرے عزیزوں 9-10 محرم الحرام آئے گا، اللہ کی قسم دیندار اہل ایمان بھی ان 10 دنوں کے اندر شادی کوئی نہیں کرتے۔ نوجینہ محرم ہے جی، ناجینہ محرم ہے جی۔ مہندی حضرت قاسم کی منائیں گے جو کربلا میں بھی شادی کی سنت کو زندہ کر کے چلا گیا، نکاح کی سنت کو زندہ کر کے چلا گیا، حسین بتلا کے چلا گیا۔ اوے لوگو دیکھو، میں نیزے کی اینی پہ چڑھنے سے پہلے نکاح والی سنت کو زندہ کر کے جا رہا ہوں۔ اوے لوگو، تم سہولتوں کے ہوتے ہوئے زنا کو عام نہ کرنا، بلکہ محمد کی سنت کو زندہ کر دینا۔ میں نے آنا انشاءاللہ 5 مقاصد بتلاؤں گا حسین کے کربلا کے اندر کیا تھا۔ کوئی شادی حرام نہیں، یہ تو حرمت والا مہینہ پہلے سے تھا۔ ہاں احترامن یکم سے لے کے 10 تک کوئی احترامن کہ نہیں یار کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل پہ اثر نہ ہو، اور یار بس اللہ مجھے معاف کرے، چلو میں 11-12 کو کر لوں گا، ورنہ اللہ کی قسم ان دنوں کے اندر نکاح خوشی کرنا کوئی گناہ کوئی نہیں۔
سوگ کن کا کر رہے ہیں؟ جن کے درجے اللہ نے بلند کر دیے، جن کے درجے اللہ نے آسمانوں سے زیادہ بلند کر دیے، اللہ اکبر، جن کی عزتوں کو اللہ نے قیامت کی صبح تک بلند کر دیا، سوگ کن کا کر رہے ہیں؟ او لوگو، اللہ اکبر، جو قیامت کے دن حوض کوثر کے مالک، جنت کے مالک بن کے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں ان کا سوگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر برا کام ہوتا، کوئی حسین بننے کا ارادہ نہ کرتا، اگر میرے عزیزوں کوئی برا کام ہوتا، اپنے بچے کا نام حسین نہ رکھتا، اپنے مدرسے کا نام جامعہ حسینیہ نہ رکھتا، اپنی مسجد کا نام جامعہ مسجد حسنین نہ رکھتا، حسین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں اچھا کام کر کے گیا، تبھی بھی 1400 سال کے بعد امت اسے اچھے لفظوں میں یاد کر رہی ہے۔ میں تو عرض کروں گا، میری مائیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ پاک نے جن کو اولاد دینی ہے، جو اولاد کی امید سے 7ویں 8ویں 9ویں مہینے کے اندر ہیں، یہ ایسے افراد بیٹھے ہیں جن کے گھر کے اندر خوشی ہونے والی ہے۔ یکم محرم الحرام، اللہ اکبر، نیت کر لو، اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام عمر رکھوں گا، اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام حسن رکھوں گا، اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام حسین رکھوں گا، بیٹی ملے گی، میں اس کا نام سکینہ رکھوں گا، بیٹی عطا فرما دے، میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، خدا مجھے بیٹی دے دے، میں عائشہ زینب رکھوں گا، خدیجہ الکبریٰ رکھوں گا، بیٹا دے دے، میں اس کا نام معاویہ رکھوں گا، بیٹا اللہ مجھے دے دے، میں ابو بکر عمر عثمان رکھوں گا، علی رکھوں گا۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے نہیں پتا ان کے معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کے ناموں کا مفہوم کیا ہے، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں، ان میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن ہستیوں کے اوپر خدا کی قسم 1400 سال پہلے اللہ کا سلام آیا ہے۔ ان میں بابرکت لوگ ایسے ہیں جن کے دروازے کا پردہ اٹھا کے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں جن کے نمازوں کے سجدے لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ ان میں میرے عزیزوں ایسے عظیم لوگ ہیں جن کے جنازوں میں آسمان سے فرشتے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بابرکت نام ہے۔ ان ناموں کو کئی مرتبہ خدا نے لیا، ان ناموں کو کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے لیا، ان ناموں کو کئی مرتبہ محمد الرسول اللہ نے اپنی نبوت والی زبان سے لیا ہے۔ برکت والے نام ہیں۔ اپنے بچوں کے نام صاحب یاد پہ رکھو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، شیطان کی ایک دن ملاقات ہو گئی، شیطان مل گیا۔ عمر ہے نا، کہاں؟ کہا آج تجھے ایک راز کی بات بتلاؤں۔ کیا راز کی بات بتلاتا ہے؟ کہ میرے سے ایک راز کی بات پوچھ لے۔ کیا؟ کہ عمر، جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بازاروں میں آزادی سے جایا کرتا تھا، گلی میں آزادی سے جایا کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں گھس جایا کرتا تھا۔ او عمر، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں زمین میں جہاں چاہتا چلا جاتا۔ جس دن اس سے عمر تو نے کلمہ پڑھا، پہلے میں گلیوں کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، اگر عمر تیرے پہ نظر پڑ جائے تو میں وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا عمر بتا کیا بات ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکھیاں برسنے لگی۔ کیا کہہ رہے؟ روٹی نہیں ملی؟ نہیں۔ کھانا نہیں ملا؟ نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے نیا جوڑا نہیں بنایا؟ نہیں۔ عمر بتا پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج مجھے پتہ لگا میری سلطنت میں، میرے دور حکومت میں ایک بکری کا پاؤں، ایک سوراخ میں، ایک گڑھے میں بکری کا پاؤں آ گیا، اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عمر وہ کیسے؟ فرمایا ایک روڈ جو تھا وہ قابل مرمت تھا، عمر اس کی مرمت نہ کرا سکا، وہ روڈ اس کے اندر شگاف پڑ گئے تھے، ایک بکری جا رہی تھی، اس کا پاؤں شگاف اس سوراخ میں چلا گیا، اس بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ ڈر رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معافی نہ ملی خدا کی قسم قیامت کے دن عمر کو ساری نیکیاں دینے کے بعد بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ ہماری نسلوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا جتنا ہماری حکومت کے عہدوں پر بیٹھنے والوں کے پاس پیسہ ہے، اربوں روپے۔ بیٹا کہیں، باپ کہیں، بیٹے کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے، پوترا جانتے ہیں؟ بیٹے کا بیٹا، جن کو تم گودی میں بٹھاتے ہو، جن کی گالوں پہ پیار کرتے ہو، جن کو کندھے پہ بٹھاتے ہو، جن کو موٹر سائیکل کے آگے لے کے بیٹھتے ہو، کہتے ہیں پتہ ہے میرا پوترا ہے جی، دعا کرو جی اللہ نے نیک بناوے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا پاس کھڑا ہے، آپ کی یوں کر کے مٹھی بند ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابا جی کچھ نہیں کچھ نہیں. کہ نہیں بیٹے دکھا. آپ نے بیٹے کی پوتے کی کلائی پکڑ لی اور کلائی پکڑ کے اتنی تیز دبائی کہ رگوں کے اندر خون بند ہو گیا، ہاتھ کی انگلیاں سفید ہو گئیں، خود بخود مٹھی کھل گئی، اس میں سے اٹھنی نظر آئی زمین پہ گرنے لگی. آپ نے فرمایا پوتے یہ تیرے پاس اٹھنی کہاں سے آئی؟ سنوکر کی ڈبو کی گیم جیت کے آ رہا ہے، لوڈو کی گیم جیت کے آ رہا ہے. اور میرے چاند اتوار کا دن ہے، چھٹیوں کے دن ہے، بچے صبح صبح اتوار کو چلے جاتے ہیں، 11 بجے آتے ہیں، 2.25 لیٹر کی کوک کی بوتل لے کے آتے ہیں. نہ امی پوچھتی ہے، نہ بہن پوچھتی ہے، نہ بھائی پوچھتے ہیں بیٹے تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے شرط لگائی تھی ہم میچ جیت گئے. خبردار او جوانا، ابا جان اماں جان اس بوتل کا ڈھکنا کھول کے نالی میں پھینک دے، کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے. اگر آج شرط کے پیسوں کی بوتل بچہ گھر میں لے کے آیا، رب اکبر کی قسم ہے یہ شراب کے آنے والے وقتوں میں بوتل پکڑ کرتے رہے میرے سر کو ہمیشہ کے لیے جھکا دے گا. جس سے پوچھ لو صبح سے لے کر رات تک بیٹھا ہے کی کریے جی بچیاں دے لئی میں تے سویرے ایک شادی پیالی پینا جی، میں تے شام نے ایک روٹی کھا لینا جی. سویرے روٹی وہ بھی سکی کیوالی کے اندر لگ دی کوئی نہیں، صبح بھی ایک روٹی کھاتا ہوں، شام کو لسی میں نہیں پیتا، بوتل میں نہیں پیتا، مرچیں میں استعمال نہیں کرتا، گوشت میں نہیں کھاتا، کبھی دودھ سے کھا لی. کس کے لیے؟ بچیاں دے لی جی بچیاں دے لئی. اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پروردگار عالم نے بتلائی کس کو؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. میرا نبی اپنے امتیوں سے کہہ دے تم اولاد کے لیے مال مانگتے ہو، تم اولاد کے لیے اولاد مانگتے ہو، تم اولاد کے لیے نوکری مانگتے ہو، تم اولاد کے لیے عہدہ مانگتے ہو، الہ العالمین کے پیارے نبی کیا مانگے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ میری گھر والی کے مزاج کو، میری اولاد کی تربیت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے. تم درجہ چہارم کی نوکریاں تلاش کرتے پھر رہے ہو، مالک کائنات نے تو میری نسل کو وقت کا امام بنانے کا فیصلہ فرما دیا ہے. دعا قبول ہو جاتی ہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے. باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی؟ اور آ کے کہنے لگے حضرت جی دعا فرما دو. اللہ اکبر، اللہ میں سے دین کا کام لے لے، اللہ مجھ سے ختم نبوت کی چوکی داری کا کام لے لے، اللہ نفاذ شریعت کا کام لے لے. حضرت کے پیر و مرشد ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے واہ واہ مفتی صاحب تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ جل شانہ نے تیری 3 نسلوں کو ختم نبوت کا چوکی دار بنا دیا ہے. مفتی محمود بھی چوکی دار بنا، مولانا فضل الرحمان بھی چوکی دار بنا، اسد محمود بھی چوکی دار بنا، سارے لیڈر ہمارے، ساری جماعتیں ہماری ہیں. رب کعبہ کی قسم سبا بھی ہماری جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہماری جماعت ہے. جو ختم نبوت کی چوکی داری کرے گا انٹرنیشنل ختم نبوت بھی ہماری جماعت ہے. اللہ اکبر، عالمی مجلس ختم نبوت بھی ہماری جماعت ہے. اللہ اکبر، ہم مسلکی خطیب ہے، جو دین کا کام کرتا رہے گا ہم اسے اپنے ماتھے کا تاج اور سرا بناتے رہیں گے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. میری ماں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، اللہ اکبر، 2 بھرتیاں ایسی، 2 ویکینسیاں ایسی، 2 نوکریاں ایسی ہیں میرے عزیزوں. 2 محکمے ہیں جہاں تعلیم کا معیار نہیں چلا کرتا، 2 محکمے ایسے ہیں جہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، 2 محکمے ایسے ہیں بچے بھی بھرتی ہو جاتے ہیں، 2 محکمے ایسے ہیں جہاں جوان بھی بھرتی ہو جاتے ہیں، 2 محکمے ایسے ہیں جو بوڑھی عورتیں بھی بھرتی ہو جاتی ہیں، 2 محکمے ایسے ہیں جہاں مرد بھی بھرتی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اس محکمے کی تنخواہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر عزت ملے گی، آخرت کے اندر اللہ اکبر جنت ملے گی. وہ محکمہ کون سا؟ ایک تو ختم نبوت کا محکمہ، ایک صحابہ کی چوکی داری کا محکمہ. ان محکموں کے اندر اپنی ویکینسیاں خالی پڑی ہیں، اپنی نوکریاں اپنے آپ کو بھرتی کرا لو. رب کعبہ کی قسم اگر ایک ہاتھ اٹھے تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہو جائے، دوسرا ہاتھ اٹھے تو شان صحابہ زندہ باد کا نعرہ ہو جائے. میرا ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت.
یقین جانو ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. جو بول یہاں بولا جا رہا ہے فرشتے خدا کی قسم نور کی تھیلیوں میں حضور کے روزے میں جا کے پہنچا رہے ہیں. بیٹا اماں کو کہتے ہیں اماں کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. اللہ اکبر. ابا کو ابا کہتا ہے ابے کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. استاد کو استاد کے استاد کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. جب امتی ختم نبوت زندہ باد کہتا ہے تو روزے والے کملی والے محمد الرسول اللہ کا کلیجہ ٹھر جاتا ہے. تیسرے کلمے کی تسبیح تم کرتے ہو, درود شریف کی تسبیح کرتے ہو, استغفار کی تسبیح کرتے ہو. 2 تسبیح اپنے پلے باندھ لو, اپنے بچوں کو سکھلا دو, گھر میں جا کے اپنی بیوی کو بتلا دینا, اپنی امی اپنی بہن کو بتلا دینا. جتنی مائیں بہنیں جامع مسجد عائشہ صدیقہ کی افتتاحی تقریب میں آئی ہیں ساری اس وظیفے کو اپنا لینا. آپ سارے اپنا لینا. 2 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے. ایک 100 دانے کی تسبیح پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے, ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. پھر ایک تسبیح پر قادیانیوں پہ لعنت بے شمار کا نعرہ لگانا ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, استغفر اللہ کہو, خدا راضی ہو جاتا ہے. ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگے تو محمد مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو پکڑ لیا. کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ پٹھی کھولی. ابا ٹھنی ہے میرے ہاتھ میں. کہاں سے آئی؟ بیوی سے کہا تو نے دی. کہنے لگی میرے پاس پیسے ہوتے تو آج چنگیر کے اندر روٹیاں ہوتی. بیٹے سے کہا تو نے دی. ابا میرے پاس ہوتے تو تیرا لال یہ تیرا پوتا پیمد والے کپڑے نہ پہنتا. اچھا. اب سب نے کہا آپ نے دی ہوگی. فرمایا اگر عمر کے پاس پیسے ہوتے تو عمر اپنے پاؤں کا جوتا خریدتا, مدینے کی گلیوں میں کئی دن سے ننگے پیر نہ پھرتا. اللہ نہیں ہے. کہاں سے آئے؟ پوتے سے پوچھا, ڈر گیا. ابا جی بس ابا, نا پترا بتانے پڑیں گے. اب پوتا کہتا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 58 دی تھی. بیٹے سے کہا یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں. داد کے نانکے میں نہیں. ہاں صحابی ہونے کے ناطے رشتہ ہے, اور تو کوئی رشتہ نہیں, پکا رشتہ ہے. جی. اس نے 58 کیوں دے دی؟ یہ تو بیت المال کا امین ہے. کہ بیت المال میں سے تو نہیں اس نے دی. اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کے بیت المال کے دروازے پہ چلے گئے اور زور سے جا کے دروازہ بجایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کا چہرہ سرخ, آنکھیں لال, ہاتھ میں درہ پکڑ رکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری اندر سے پوچھتے, باہر آنے کی جرت نہیں کرتے, اندر سے پوچھتے عمر بتا کیوں آیا؟ کسی شرابی کبابی کے دروازے پہ نہیں آیا, کسی چور چکار کے دروازے پہ نہیں آیا, تو محمد کے غلام کے دروازے پر آیا. بتا ہاتھ میں درہ کیوں لے کے آ گیا ہے؟ میں نہیں کھولتا دروازہ. اور کہا کھولنا پڑے گا. ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے ڈر کے دروازہ کھولا. جیسے میں نے دروازہ کھولا عمر نے یوں کر کے دیکھا اور اپنے بچے کا ہاتھ کلائی سمیت ہتھیلی سمیت میرے آگے کر دیا. کہاں سے آئی اس کے ہاتھ میں 58؟ کیوں دی؟ ابو موسیٰ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی. بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا, گند پڑا ہوا تھا. بیت المال کی کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی. میں نے جھاڑو اٹھا کے صفائی شروع کر دی. اس مال میں, اس کچرے میں, اس گندگی کے اندر یہ تیری 58 پھدکتی دائیں بائیں آنے لگی. تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا, میں نے وہ 58 اٹھا کر اس کو دے دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بتا اس مال کا تو مالک ہے یا امین ہے؟ کہ اس مال کا امین ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا, ایک ہاتھ میں 58 پکڑ لی, دوسرے ہاتھ میں اپنی چھت سے پکڑی اتار دی. بیت المال کے دروازے پر ایسے رونے لگے جیسے کوئی کسی جنازے پہ روتا ہے, ایسے رونے لگے جیسے کوئی میدان کے اندر زخم کھا کے روتا ہے. مدینے کی گلیوں کے دروازے کھل گئے, گھروں کے دروازے کھل گئے. لوگ کہنے لگے میت موت نظر نہیں آ رہی, عمر تیرے جسم پہ زخم نظر نہیں آ رہا, یا کوئی خط ایسا آیا ہو, سندیسہ ایسا آیا ہو, دوسرے ملک دشمن نے حملہ کر دیا ہو یا حملے کا ارادہ کیا ہو. فرمایا نہیں, آج مجھے ابو موسیٰ اشعری پر بڑا ارمان ہے. ابو موسیٰ اشعری بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ زندگی کے کسی موڑ پہ میں نے تیرا کوئی بدلہ دینا ہو. ابو موسیٰ اشعری بھی ساتھ رونے لگ گئے. اے عمر بتا کیوں روتا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے پیسے کی 54 تھی, تجھے اس 54 کو دینے کے لیے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا. قیامت کے دن اگر اللہ کی عدالت میں کملی والے کے سامنے مالک کائنات نے پوچھ لیا اے عمر بتا میری مخلوق کی 58 تیرے خاندان میں کیوں آئی تھی, رب کعبہ کی قسم اس 58 کا جواب دیتے دیتے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی.
ظالموں کو شرم ہی نہیں آتی. کوئی کہتا فاطمہ کا باغ کھا کے چلا گیا. رب کعبہ کی قسم جیسے باپ کے مرنے کے بعد بھائی رکھوالے عزتوں کے بن جاتے ہیں, محمد پاک کے روزے میں جانے کے بعد خدا کی قسم نبی کے غلام نبی کے گھرانے کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے. اگر خدا کی قسم یہ نبی کے اصحاب نبی کے غلام عزتوں کے رکھوالے نہ ہوتے, آج روزے میں محمد رسول اللہ کے ان کو جگہ نہ ملتی. اور گستاخ رسول تو مدینے میں نہیں جا سکتا, گستاخ رسول روزہ انور میں کیسے آ سکتا ہے؟ دو ہستیوں کو اللہ نے حضور کے پاس سلا دیا. دو ہستیاں حضور کے پاس آرام فرما رہی ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ صدیق تو ساری دنیا جانتی ہے, عمر تو ساری دنیا جانتی ہے. یا اللہ پھر کیا لقب ملا؟ فرمایا ایک ہستی کو صداقت والا کہہ دیا, ایک ہستی کو غیرت والا کہہ دیا. یہ ہستیاں کون ہے؟ فرمایا اس لیے ہم نے صداقت اور غیرت کو سارا ہم نے ساتھ سلا دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی سچے کے ہوتے ہوئے جھوٹا اس کی قبر پہ نہیں جا سکتا, اور قیامت کی صبح تک ان کے روزے پہ اس غیرت والے کے ہوتے ہوئے کوئی بغیرت کو قدم رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. اللہ نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, اے مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, تاج و تخت ختم نبوت, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. اللہ اکبر. قاضی احسان احمد شوجہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سن 1950 کے اندر یا آگے پیچھے, فرمایا میں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ گیا. اللہ اکبر. میں نے جا کے وہاں سلام پڑھا, میں نے ایک شخص کو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھر کے قریب آتا ہے, اور وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ آتا ہے, ریاض الجنہ میں آتا ہے, مواجہ شریف جہاں حضور آرام فرما رہے وہاں سے یوں دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. ایک دن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ اپنا ملک چھوڑ کے آیا, اپنا دیش چھوڑ کے آیا, اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا, یہاں آتا ہے سلام پڑھے بغیر چلا جاتا ہے. کان میں کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شین عین یہ ہوں, میں غلطی میں دوسرے کی دیوالا, میں ان کو نہیں مانتا. قاضی احسان احمد کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا جوش آیا, میں نے کہا ظالمہ جن کو اپنے ساتھ سلا رکھا ہے, جو کندھے پہ اٹھا کے غاروں میں لے گیا, جو جنازے کی صورت میں مزاروں میں آ گیا, اللہ اکبر, یہ گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ عنی اس نے میری مانی کوئی نہیں. اگلی رات آئی تہجد پڑھنے کے لیے, میں مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا مجھے رونے کی آواز آئی ہے, میں قریب ہوا, مواجہ شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے ہوا, میں نے کہا دیکھا وہی آدمی جو کہہ رہا تھا کہ یہاں غیرت والے نہیں سو رہے, یا جھوٹے سو رہے ہیں, یا منافق معاذ اللہ غدار سو رہے ہیں. وہ آدمی ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, ابو بکر عمر مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو. کہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا, میں نے کہا اے بدبختہ, کل تو ان کو غیرت والا نہیں سمجھتا تھا, کل تو ان کو ایمان والا نہیں سمجھتا تھا, آج تجھے کیا ہوا؟ کہ میں ان کی مخالفت کر کے اپنے گھر گیا اور رات کو جا کے میں ہوٹل میں سویا, مجھے خواب میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. رحمت والے نبی نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور پاؤں مبارک اٹھا کر میرے سینے پہ مارا اور فرمایا خبردار جس دل کے اندر ابو بکر عمر کا کینہ ہو اسے محمد کا روزہ تو کیا مدینے میں رہنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم مسلکی خطیب ہیں. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میں قصور میں تقریر کرنے کے لیے گیا. مولانا محمد شبیر صاحب میرے جیسے باری بھرکم برف کے کارخانے قصور میں لاہور میں 2, میرے ساتھ وہ اسٹیج کی زینت بنے رہے, اور پھر اس کے بعد کھانا بھی ہم نے اکٹھا کھایا. کہنے لگے مولانا امانت تھی آج نہیں بات بتاتا ہوں, آپ ممبروں پر جا کر بات کرتے ہو, ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. جس سال امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے, جس سال میرے عزیزو صحابہ کا نعرہ لگانے والا دنیا سے چلا گیا, جس سال میرے عزیزو عائشہ کی چادر پر قربان ہونے والا دنیا سے چلا گیا, اس سال امیر عظیمت کانفرنس
یادگار پہ ہوئی تھی، پوری دنیا سے مسلمان مولا حق نواز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ امام کعبہ کہنے لگے، وہ مولا کہنے لگے امام کعبہ بھی اس کانفرنس کے اندر آئے تھے۔ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک یادگار تک لانے کی ذمہ داری میری تھی، کیونکہ میں جامعہ اشرفیہ سے فارغ تھا، عربی میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا، تو مجھے ترجمانی کی حیثیت سے جگہ ملی۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، جیسے جیسے یادگار قریب آتا گیا، مینار پاکستان قریب آتا گیا، تو میں نے دیکھا امام کعبہ ادھر سے رومال نکال لے، آنسوں کو صاف کرے، ادھر سے رومال نکال لے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں آنکھ میں رونا آیا؟ کہ تمہیں پتہ ہے کس کے جلسے میں جا رہے ہیں، کس کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ اس امیر عظیم حق نواز کو جانتے ہو، جس دن یہ پاکستان میں شہید ہوا، اس دن میں عصر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے میرے کان میں آ کے کہہ دیا صحابہ کا نعرہ لگانے والا آج دنیا سے چل بسا۔ فرمانے لگے اسی وقت میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف سے موڑ کر میں نے حضور علیہ السلام کے دروازے جالیوں کی طرف موڑ لیا، اور میں نے کہا دیکھوں آنکھیں بند کر کے۔ فرمانے لگے میں نے مراقبہ کیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ یہ زبان زندوں کی زبانوں پر ہے، یہ نام جو ہے پاکستانیوں کی زبانوں پر ہے، کیا یہ نام روزہ انور میں حضور کی زبان پر ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس اس کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا پیغمبر آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی گود میں حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ پڑا ہوا ہے۔ پاک پیغمبر ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں اور سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حق نواز تو میری ختم نبوت کی چوکی داری کر کے آیا، میری حرم کی عزت کی چوکی داری کر کے آیا۔ کہ میں نے پیچھے دیکھا اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا اے حق نواز تیرے سے محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو گیا، تیری عائشہ میں تیری ماں عائشہ صدیقہ بھی تیرے سے راضی ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اب تو آپس کے اندر جھگڑے، اختلاف، خانقاہی نظام متاثر، تبلیغی مراکز متاثر، مدارس متاثر، آستان نے پتہ نہیں کیا بنے گا آنے والے وقتوں کے اندر۔ تھوڑا سا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گفتگو کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ عقیدت و احترام کے ساتھ منانا۔ اللہ اکبر، جتنا ہو سکے نفلی روزے رکھ لینا، جتنا ہو سکے درود شریف کا اہتمام کر لینا، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کر لینا۔ ضروری نہیں حلوے پکا کر، ضروری نہیں میرے عزیزوں نان بنا کر، ضروری نہیں میرے عزیزوں پروٹھے پکا کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر، جو ان کی خچادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ اکبر میرے عزیزوں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے گا، اس کا بھی میرے عزیزوں شہادت حسینی کے اصول کے اندر مقصد کے اندر اس کا حصہ آ جائے گا۔ میرے عزیزوں آپ سے پوچھتا ہوں حسین کیوں شہید ہوا؟ آپ میرے سے پوچھتے ہوں حسین کیوں شہید ہوا؟ یہ سوال لے کر میں بی بی زینب کے روزے پہ چلا گیا۔ 4.5 گھنٹے اماں زینب کی قبر پر اللہ اکبر میں بیٹھا رہا، میں منہ موڑ کے بیٹھا رہا۔ سارے کے سارے مجھے حیران ہو کے دیکھنے لگے، کہنے لگے مولانا پاکستان سے کراچی سے 5 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے ملک شام میں آئے ہو، مولانا قبر پہ حاضری کیوں نہیں دے کے جاتے؟ میں نے کہا حضرت بتاؤ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہنے لگے مشورہ۔ میں نے کہا نبی پاک نے اختیار دیا مشورہ مانو یا نہ مانو، جس کا مشورہ اچھا لگے عمل کر لو۔ حکم ہوتا تو سر کے بل جاتا، لیکن میں اماں کی قبر پہ نہیں جاؤں گا۔ منہ موڑ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اماں کی قبر پہ کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا، ایئرپورٹ پہ بے حیائی دیکھ کے آیا، بے پردگی دیکھ کے آیا، پاکستان سے میرے عزیزوں کراچی آیا، میں بے پردگی دیکھ کے آیا، لیکن جب میں یہاں آیا میں نے ایک پردہ دار ایسی عورت دیکھی جس کے پردے کو بچانے کے لیے ان کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں کہ پاک قبر کی مٹی کی زیارت کر سکے۔ رب کعبہ کی قسم ان کا تو بابرکت پردہ اتنا عظیم ہے، ان کا تو پردہ اتنا عظیم ہے کہ ان کے پردے کا آرڈر لے کے آسمان سے جبرائیل آیا ہے۔ اس کے پردے کی برکت سے اللہ نے ساری ماں مومنات کو پردے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ نارووال کے قبرستان میں چلے جائیں نا، 4 دیواری ملے گی۔ کس کی قبر ہے؟ ابو کی، اے کی دی امی دی، اے کی دی چاچے دی، اے پائی دی، اے میری لی جگہ ہے۔ اکیلی پول کے شام کے اندر ایک عورت سو رہی ہے جس کا نام سیدہ زینب ہے۔ بھین کی کہندی ہے ہائے ویرا میں منظر بھول نہیں سکتی جدو تینوں چیٹاں لگیاں سی، اللہ جب تجھے چوٹیں لگی تھی کب؟ وہ جب تو موٹر سائیکل سے گرا تھا، تیرے یہاں زخم تھے،
میرے تو نہیں دیکھا جاندہ او قیامت سی اللہ کے سنوں نے دکھاوے اللہ کے قربانی کا گوشت ہو رہا ہو بھائی چھوٹا چھوٹا بچہ چھری لے کے گوشت کی بوٹی کاٹے انگلی پہ لگ جائے ماں کہتی مر جاواں ویر کہندی ہے بہن کہتی دوپٹے کی لڑی توڑ کر پٹی توڑ کے باندھ دیتی ہے اللہ اکبر باپ بھی اپنی قمیض میں لپیٹ لیتا ہے میں نے کہا زینب میں اس ماں کے کلیجے کو دیکھ کے آیا جو اتنا سکٹ اپنے کلیجے پہ برداشت نہیں کرتی اے زینب ذرا مجھے بتا تو صحیح تو نے 72 کو کٹتے کیسے دیکھا تو نے کیا کیا ہوگا اے زینب جب شبیر کٹا ہوگا تیری کیا کیفیت ہوگی اللہ اکبر جب اونو محمد کٹا ہوگا رب کعبہ کی قسم حضرت علی اکبر کو علماء اکرام سے سنا ہے فرمایا جب حسین نے تیار کر کے اپنی پگڑی پہنا کے کربلا کے میدان میں بھیجا میرے عزیز و حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کمر پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اپنی کمر کو جھکا لیا علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہا ابا جان کیا بات ہے ابھی تو جوانوں کی طرح تھا بڑھاپا کیوں آ گیا فرمایا بیٹا تیرے واپس آنے کی امید ہوتی حسین جوان رہتا اور میرا بیٹا ذرا تصور کر کاش اگر تیرا کوئی تیرے جیسا ہوتا میری جگہ تو کھڑا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا بیٹا بتا جنت کا پھول اپنے ہاتھوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے مسلتا دیکھتا بتا اللہ کی قسم کالے پہاڑوں پر سفیدی پر کالک آ جاتی حسین پر یہ منظر دیکھ کے بڑھاپا کیوں نہ آتا میں نے کہا زینب تجھے وہ منظر یاد ہوگا جب تیرا بھائی حسین علی اکبر کو اٹھا کے لایا ہوگا علی الاصغر کو اٹھا کے لایا ہوگا شبیر کو اٹھا کے لایا ہوگا اونو محمد کو اٹھا کے لائے ہوں گے اللہ اکبر کربلا کے میدان میں میرے عزیزو ہم جا رہے تھے ایک آدمی نے ہاتھ پکڑا کہ مولانا یہاں کچھ پڑھ کے نہیں جاؤ گے میں نے کہا کیا بات ہے کہا یہ زینب سو رہی ہے یہ حسین سو رہا ہے اس کو پانی پلانے کے لیے عباس کے یہاں بازو کاٹے گئے تھے یہاں عباس کے بازو دفن ہے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑا ہوا میں نے کہا عباس تو نے نانے کی امت کو پانی پلانے کے لیے اپنے بازو کٹا دیے ہم نے اللہ اکبر ان کے منہ سے نوالنے چھیلنے کے لیے ہم نے خاندان کو توڑ دیا اے عباس بتا میں تیری قبر پر کھڑے ہو کر حاضری دینے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں حسین تو وہ سو رہے جس نے سب کچھ لٹا دیا دین بچا لیا ہم نے سب کچھ بچا لیا لیکن دین لٹا دیا حسین نماز کا سجدہ تو نے نہ دیا قرآن کی تلاوت تو نے نہ دی اللہ اکبر مجھے وہ وقت نہیں بھولتا علماء اکرام نے لکھا ہے میرے عزیزو جب بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جب اکیلی 2-4 افراد کے ساتھ آئی لوگوں نے پوچھا کہاں جائے گی اپنے گھر جائے گی کہ بچہ ہی کوئی نہیں ہر گھر خالی پڑا ہے ہر گھر کو تالا لگا ہوا ہے بی بی کہاں جائے گی کہ بس ایک مرتبہ مجھے نانے کے روزے پر لے جاؤ نانے کے روزے پر گئے اور جا کر بی بی نے اپنا دامن یوں کر کے جھاڑ دیا کہ نانا پورا کنبہ لے کے گئی تھی دیکھ تیری امت نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہماری سواری کی نکیل پکڑنے والا بھی کوئی نہ بچا اللہ اکبر اس وقت بی بی کے رونے پر نانے محمد نے کہا ہوگا کسی کا وکیل کوئی بنے گا تمہارے خون کا وکیل محمد الرسول اللہ بنے گا خدا کی قسم میرا عزیزو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر احد کے بعد ہر بدر کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر فتح کے بعد کون حسین رضی اللہ تعالیٰ جس کی ماں نے گود میں قرآن کی لوری دی اور لوری دیتے دیتے ماں نے دودھ پلاتے پلاتے ماں نے حسین کو دیکھا ہوگا اللہ اکبر میری بہنوں میں تمہارے سے پوچھتا ہوں جب بچہ گود میں ہوتا ہے تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے تمہارا منظر کیا ہوتا ہے بچہ گود میں میرا نکا میرا کاکا میرا لاڈلا کبھی ہونٹ چومتی ہو ماں فاطمہ نے حسین کے ہونٹوں کو بھی چوما ہوگا گالوں کو بھی چوما ہوگا سینے سے لگا کے بھی لیٹی ہوگی قرآن بھی سنایا ہوگا سیدہ فاطمہ زہرا نے دودھ پیتے پیتے حسین کو دیکھا فرمایا بیٹا میں نے تجھے پگوڑے میں قرآن سنایا تو قرآن کہاں سنائے گا حسین نے بھی مسکرا کے ماں کو اللہ اکبر پیار کی کیفیت میں کہہ دیا ہوگا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں قرآن سنایا میں آنے والے وقتوں میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا اللہ اکبر تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ اللہ اکبر سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام
کلام اللہ، لبے دریا پیاسوں کی تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج سے لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کون حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں اپنا کنبہ قافلہ لے کے آ رہا ہے، عبداللہ بن وہب کلبی کی اماں راستے میں مل گئی۔ یہ بھی علماء اکرام سے سنا، عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کی اماں آپ کو راستے میں مل گئی، حسین چہرے چمکتے چہروں کو دیکھ کر کہنے لگی کون ہو، کہاں جا رہے ہو، قافلہ نظر نہیں آ رہا، مال تجارت نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے، اسلام کی سربلندی کے لیے آل رسول کی ضرورت پڑی، نانے کا دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر جا رہے ہیں۔ بی بی نے گھر سے آٹے کا توڑا نہ دیا، آٹے کی پیالی نہ دی، چاول کا کولا نہ دیا، دودھ کی بوتل نہ دی، کہنے لگی ٹھہر جا حسین، میرا حصہ بھی شامل کر لے۔ اندر گئے جناب عبداللہ بن وہب کلبی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی پترا، آج جوانی کے جوہر دکھانے کا وقت آ گیا، چل کربلا میں حسین جا رہا ہے، اس کے قافلے کے ساتھ جا، ماں کا دودھ حلال کر دے۔ کہنے لگا اماں واپسی آنے کی امید ہے کہ پتہ کوئی نہیں، کہ اماں 4 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن گھر میں ہے، اماں ابھی تو اس کا میک اپ نہیں اترا، ابھی تو اس کی اللہ اماں شادی والی مہندی نہیں اتری۔ اللہ اکبر، اماں تیرا بھی میرے پہ حق ہے، میری بیوی کا بھی میرے پہ حق ہے، اماں جان مجھے اس سے اجازت لینے دے۔ ماں بیٹا کمرے میں چلے گئے اور گھر والی سے جا کہنے لگے اماں کہہ رہی ہے اللہ اکبر حسین کے ساتھ چلا جا، یہ ایسا قافلہ ہے، نانے نے آج سے پہلے پیشن گوئی دے دی تھی کہ اللہ اکبر تجھے بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اگر وہ کٹ گیا تو بچے کہ ہم بھی نہیں، بتا اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اب وہ کیا کری، دو گی اجازت، نہ تو نہیں کروں گی، لیکن جس کے ساتھ جا رہا ہے پہلے مجھے اس سے ضمانت لے کے دے دے۔ کیا ضمانت؟ سر کے اوپر چادر لی، ماں کے ساتھ ساس کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، اور اللہ اکبر جنت کا قافلہ کھڑا ہوا تھا، کہنے لگی حسین کون ہے؟ پردے میں کہنے لگی حسین میری ماں کہہ رہی ہے کہ حسین کے قافلے کے ساتھ اپنا بیٹا بھیج دے، مجھے بتا۔ اللہ اکبر، میں اپنے جگر دوں گی، میں اپنے ارمانوں کو دوں گی، میں اپنی جوانی کی خوشیاں دوں گی، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت حسین کہنے لگے کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حسین ضمانت دے دے، تیرے نانے محمد نے کہا ہے نیک بیوی نیک مرد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی، اگر میں اپنی خواہشوں کی قربانی دوں، ضمانت تو دے دے کہ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت حسین کی آنکھیں بند ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے کہ رب نانے کی امت کی عزت کا مسئلہ ہے، الہی تیرے قرآن کی عزت کا مسئلہ ہے، الہی آج وعدے پورے کروا دے۔ اللہ اکبر، حسین نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، فرمایا میں محمد کا نواسا، فاطمہ کی آنکھوں کا لاج دلارا اور علی کا بچڑا ضمانت دے رہا ہوں، تیرا شوہر اکیلا نہیں جائے گا بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ کہا حسین پھر یہ منظر دیکھنے کے لیے ہم بھی پاک دامن عورتوں کے ساتھ چلیں، یہ ماں اور بہو، اللہ اکبر، یہ ساس اور بہو جب دونوں ساتھ گئیں، کربلا کا پہلا شہید علماء کہتے ہیں عبداللہ بن وہب کلبی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں یزیدیوں نے کیا کیا، جس کا سر قلم کرتے تھے خیمے کی طرف پھینکتے تھے، جس کی ماں جس کی بہن ہوتی سر کو خراج عقیدت پیش کرتی۔ عبداللہ بن وہب کا خون میں لت پت جب سر خیمے کی طرف آیا، ماں کی مامتا نے خون کی خوشبو کو پھانپ لیا، سمجھ گئی میرے پتر کا سر ہے۔ جب سر اٹھایا لہو لعان تھا، نظر نہ آیا، اماں نے اپنے دوپٹے سے سر صاف کیا، اور چہرہ جب آنکھیں نظر آئی، ان چہروں میں عزت نظر آئی، شہادت نظر آئی، تو ماں نے ماتھا چوم کے اپنی بہو کی گود میں دے دیا کہ تو بھی اپنے شہید نازاں کو خراج عقیدت پیش کر دے۔ اب اللہ نے جو وعدہ حسین کے ہاتھوں پہ کروایا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کروانا تھا۔ عبداللہ بن وہب شوہر کے سر کو لے کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس کا سر جھکتا گیا، مرد کے ماتھے کے ساتھ جا کے اپنے شوہر کے مل گیا۔ ماں نے کہا تینوں کی ہویا، تینوں کی ہویا؟ اللہ اکبر، نہ زبان سے کچھ نہ کیا، شوہر کا سر سینے سے لگا کے زمین پہ گر گئی۔ اللہ اکبر، پتہ لگا شوہر کے ساتھ بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں ماں کا نعرہ اللہ اکبر کا لگا، حضرت حسین کے کانوں میں پڑا، بی بی کیا ہوا؟ حسین خدا نے تیرا وعدہ پورا کر دیا ہے، حسین جو ہاتھوں پہ تو نے وعدہ لیا تھا پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا دونوں
میاں بیوی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرد محبت میں آ کے کہنے لگے انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اے اماں تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا اکیلا نہیں جا رہا بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ ہاتھ میں پکڑ کے جنت الفردوس میں جا رہا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر. وہ تو قربانی دے کر کامیاب ہو گئے جن کو اللہ کہہ رہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تم نے ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے تلواروں کے سائے میں سجدہ دیتے ہوتے دیکھا، تم نے اللہ اکبر نیزے کی نیکیوں پہ سر چڑھتے دیکھا. خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار خبردار انہیں مردار نہ کہنا. بل احیاء ولکن لا تشعرون. تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اس سے بہتر انہیں زندگی عطا فرما رہا ہے. آگے کیا کہ ولا نبلونکم، سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزوں سے میں تمہیں بھی آزماؤں گا. وَلَنَبْلُ لام کا اضافہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور تمہیں آزماؤں گا. بِشَيْءٍ کسی چیز سے آزما لو، کسی کو خوف سے آزما لو، کسی کو بھوک دے کے آزما لو، کسی کی فصلوں کو کے اندر سے برکتیں اٹھا کے آزما لو، کسی کی اولاد کو لے کے آزما لو، کسی کو مالوں میں نقصان دے کے آزما لو. یہ نہ کہنا ان نے کیتا بلکہ یہ کہنا یہ اللہ ہی نے کیا. یا اللہ اولاد سامنے ہو دنیا سے چلی جائے تو میں کیا کروں، الہی فصل تباہ ہو جائے تو میں کیا کروں، بارشیں آن لے میری فصل کا بلیا میٹ کر دیں تو میں کیا کروں، مالک کائنات میرا نقصان ہو جائے تو کیا کروں. ایک اعلان امیروں کے لیے، ایک اعلان غریبوں کے لیے، پیروں کے لیے، سیدوں کے لیے، ہاشمیوں کے لیے، کشمیروں کے لیے، عوانوں کے لیے، وزیروں کے لیے ایک اعلان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اصابتهم مصیبہ. او میرا بندہ صبر کر کے دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں والے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے کہہ دیا کرو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یوں نہ کہا کرو ان نے کیتا. اللہ کہتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ تیرے ہاتھوں کا ہے، اللہ نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا تھا سود کھا، میں نے کہا تھا جھوٹ بول، میں نے کہا تھا حرام کما، میں نے کہا تھا بہنوں کا حق دبا، میں نے کہا تھا بیٹیوں کا حق دبا، میں نے کہا تھا بیوی کو ماں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر، میں نے کہا تھا جوانی بے باپ کے سر میں جوتے مار، میں نے تجھے کہا تھا نمازوں کا سجدہ چھوڑ دے، میں نے تجھے کہا تھا کہ بے دینی کی زندگی گزار. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت، میں نہیں کیتا سارے دا سارا تو ہی کیتا ہے. ویعفو عن کثیر، اگر میرا تیرے پہ رحم نہ ہو تو میں تجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا مزہ چکھا دوں تو دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تیری چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو میں درگزر کر دیتا ہوں اور اس امید سے کہ میرا بندہ گناہ لے کے آئے گا، یہ گناہ لے کے آنے کا ارادہ کرے گا، میں اپنی رحمتیں لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا. کریم اللہ. آج میرے عزیزو حسین کی شہادت کا مقصد امت نماز پر آ جائے، امت کلمے پر آ جائے، امت آپس کے اخلاق کے اندر اخلاق کی معیار بنا لے، کردار بن جائے، ناکام ہو کر نہیں اللہ کے پاس کامیاب ہو کر زندگی گزار کے چلنے والے بن جائے. خدا پاک کی قسم ہے اگر جان دینے میں ناکامی ہوتی، مال کے ہونے میں، مال کے نہ ہونے میں ناکامی ہوتی، اگر میرے عزیزوں کچے مکان پکے مکان کے نہ ہونے میں ناکامی ہوتی تو نبی کا ایک صحابی بھی کامیاب نہ ہوتا. کچے گھروں کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے. آخری بات جس دن ہماری فلائٹ میرے عزیزوں نجف سے کراچی آنے لگی، آخری وقت تھا، عقیدت مند بہت زیادہ تھے، مجھے گاڑی میں لے گئے، کہنے لگے مولانا چلو ذرا آپ کو حضرت علی کا مکان دکھا کے لائے. اللہ اکبر. آپ کی مسجد سے آدھا مکان ہوگا، اس مسجد سے آدھا مکان ہوگا جس کے اندر 6 کمرے تھے، پانی کا کنواں بھی وہی تھا، باتھ روم بھی وہی تھا، کچن بھی وہی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلیمی گھر بھی کمرہ بھی جہاں آپ میرے عزیزوں مطالعہ کیا کرتے تھے وہی تھا. اللہ اکبر. موٹی موٹی دیواریں. پیر حبیب الرحمان صاحب توسوی اپنی لاٹھی سے دیواروں کی موٹائی ناپنے لگے، کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. آج بندہ کہتا ہے پردہ ہی پا دو کافی ہے، واہ علی تیرا کیا مقام ہے، تو اپنی بچیوں کی عزت کے لیے اتنی موٹی دیواریں کھڑی کر کے چلا گیا ہے. پانی کا کنواں بھی ایک کمرے میں، آج بھی مولانا پیر صاحب اس کے اندر سے پانی رس رہا تھا، اس
اس پانی سے پانی نکل رہا تھا، پانی ہم نے بھی پیا۔ رب کعبہ کی قسم یہاں سوچنے پر مجبور ہو گئے، پانی کی نکاسی کا انتظام باہر میں ہوتا ہے، کمرے میں پانی کا کنواں کیوں بنوایا؟ کہنے لگے مولانا تو اپنی غیرت کو رکھ، علی اپنی غیرت والا تھا، اس نے پانی کا کنواں کمرے میں کھدوا دیا کہ میری بیٹیاں پانی بھرنے جائیں، ان کے پردے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ میری گھر والی پاس بیٹھی ہوئی، اللہ اکبر، یوں ٹس ٹس آنسو آئے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی حنان یہ کمرہ بی بی زینب کا، یہ ام کلثوم رقیہ کا، یہ ام المنین کا، یہ عباس کا، یہ حضرت حسن حسین کا، بھلا ان کمروں میں تو کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہے، زندگیاں کیسے گزار کے چلے گئے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، تو بڑے مکانوں کی خواہش کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ان عورتوں کو آنسوں سے خراج عقیدت پیش کر جو کچے مکانوں میں جنت کی سردار نے اپنی زندگی گزار کے چلی گئی ہے۔ اللہ کی قسم، او لوگوں معیار مکان نہیں ہوا کرتا، معیار دکان نہیں ہوا کرتا، معیار تو ایمان کی بلندی ہوا کرتا ہے، اخلاق کی بلندی ہوا کرتا ہے۔ آج سارا مجمع میرا عزیزو اپنی گناہوں والی زندگی سے اللہ سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ وہ بڑا کریم ہے، ہمارے ہونٹ بھی نہیں ہلے، اس نے آسمانوں سے معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی توفیق صاحب، بھائی شفیق صاحب